بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے سیرت اور فضیلت پیش کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں اور حضرت علی سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے ہیں۔ بالکل ابتدائی ہی میں اسلام لا چکے تھے، مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے صرف 31 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ساتھ ہی میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اسلام لائی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جلد ہی ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں چند صحابہ کرام مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشے کا بادشاہ نجاشی اگرچہ عیسائی مذہب کا تھا، لیکن سلامتی مزاج اور وسعت قلبی بتوفیق خدا بندی نصیب تھی، اس لیے مسلمانوں کو وہاں کچھ سکون محسوس ہوا۔ یہ حبشے کی پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جس کے شرکاء کی تعداد تقریباً 900 بتلائی جاتی ہے، دوسری ہجرت کی ہے ملک حبشہ کی جانب۔ اس جماعت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بھی حبشہ پہنچ گئے تو مشرکین مکہ نے ایک نمائندہ گراں قدر تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر ادھر ادھر کی بادشاہ سے بات کی اور ایک طریقے سے بادشاہ کو ان مہاجرین کے خلاف اکسایا، لیکن بادشاہ نے ان کی بات پر یقین فوراً نہیں کیا، بلکہ کہا پہلے ہم ان لوگوں سے بات کریں گے، ان کا عقیدہ پہچانیں گے، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم کریں گے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر ترجمانی کی اور فرمایا، بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرستی کرتے اور مردار کھاتے تھے، فواحش کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہم میں کے طاقتور کمزوروں اور ضعیفوں کا استحصال کرتے تھے۔ اسی درمیان اللہ نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس کی نجابت و شرافت، حق گوئی و امانت داری اور پاک دامنی کی ہم سب پہلے ہی سے معترف تھے۔ اللہ کے ان پیغمبر نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خود ساختہ بتوں کی عبادت ترک کر دیں۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانتوں کو ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ان کی تعلیمات میں یہ بھی ہے ہم ہر طرح کی برائیوں اور فحاشیوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے ہمیں خالص توحید کی دعوت دی اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بادشاہ سلامت، ہم نے ان پیغمبر کی اور ان کے دین کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، بس ہمارا جرم یہی اور صرف یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ حضرت جعفر کی بات ختم ہونے پر بادشاہ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے؟ جعفر طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ ابھی چند آیات ہی تلاوت کی تھی کہ بادشاہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس نے کہا، بخدا یہ کلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اہل مکہ کی طرف سے جو وفد آیا تھا اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے خلاف پھر شکایتیں کی اور کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں خوش عقیدہ نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں نامناسب رائے رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر ان مہاجرین کو بلوایا اور آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا۔ حضرت جعفر نے پوری صراحت کے ساتھ اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی، انہ عبد اللہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کے بندے، اس کی روح اور کلمت اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ عیسیٰ بن مریم اس تعریف و توصیف سے اس تنکے بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے مشرکین کے وفد کو اپنے دربار سے نکالا اور مسلمانوں کو ہر طرح امن و سکون سے رہنے کا اطمینان دلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں نے سن 5 نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشے کی ہجرت کی تھی اور سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ موتا مدینہ سے دور ملک شام کا ایک علاقہ ہے۔ اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہیں، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر ان کی شہادت ہو جائے تو اپنا مسلمان اپنا امیر خود منتخب کر لیں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو جعفر طیار کو امیر بنایا گیا، وہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا گیا، اور عبداللہ بن رواحہ نے حضرت جعفر طیار کے جسم کو دیکھا تو 90 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی ان حضرات کی شہادت کی اطلاع مل گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کو ان لوگوں کی شہادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کے عوض ان کو 2 بازو عنایت فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتے پھرے۔ اسی لیے حضرت جعفر کو طیار بھی کہا جاتا ہے، جعفر طیار، اور جعفر ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ سے ملتے تو اس طرح سلام کرتے، السلام علیک یا ابن ذوالجناحین، یعنی تم پر سلامتی ہو اے ذوالجناحین کے بیٹے۔ صورت و سیرت میں اللہ کے رسول کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ خود زبان نبوت سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے اشبہت خلقی و خلقی، تمہاری شکل و صورت اور سیرت و کردار میری شکل و صورت اور سیرت و کردار کے بہت مشابہ ہے۔ مساکین کا بہت خیال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں حضرت جعفر سے جب بھی کوئی بات دریافت کرتا وہ پہلے مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے، پھر میری بات کا جواب دیا کرتے۔ اسی لیے حضرت جعفر طیار کو ابو المساکین بھی کہا جاتا تھا۔ شہادت کے وقت حضرت جعفر طیار کی عمر کل 41 سال تھی۔ زمانے قیام حبشہ میں 3 بیٹے عبداللہ، عون اور محمد پیدا ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مختصر تاریخ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی سے عمر میں 10 سال بڑے ان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول سے عمر میں 20 سال چھوٹے ہیں۔ پہلے ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی، پھر ہجرت مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و عظمہ کی طرف، پھر سن 8 ہجری میں غزوہ موتا میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ 3 بیٹے حبشہ میں پیدا ہوئے، عبداللہ، عون اور محمد 41 سال کی مکمل عمر پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.